اس حوالے سے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ مکہ معظمہ کئیوں نے دیکھا ہوگا، جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دیدار آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ کعبہ معظمہ کے سامنے ایک شخص چہرے پر کپڑا ڈالے ہوئے کعبے کی زمین پر سر رکھ کر گڑ گڑا کر رو رہا ہے، آہوزاری کر رہا ہے، تڑپ کر روتا ہے اور مالک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے خانہ کعبہ کے سامنے، مالک کہ میرے اعمال اگر تیری بارگاہ کے لائق نہ ہو تو مجھے قیامت کے دن اندر اٹھانا۔ بار بار ایک ہی دعا اپنی زبان پر جاری ہے۔ لوگ طواف خانہ کعبہ کے اندر مشغول ہے، جب وہ اس بندے کو لوگوں نے دیکھا کہ اتنا تڑپ کر رو رہا ہے، انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھا کر مانگ رہا ہے اور بار بار ایک دعا کر رہا ہے کہ مالک قیامت کے دن مجھے اندر اٹھانا، تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا۔ لوگ کہنے لگے کہ نوجوان، یہاں تو لوگ عافیت کا سوال کرتے ہیں، لوگ رزق کا سوال کرتے ہیں، دنیا اور آخرت کا سوال کیا جاتا ہے، جنت طلب کی جاتی ہے، حضور کی شفاعت طلب کی جاتی ہے، عرش کا سایہ طلب کیا جاتا ہے، مال و دولت طلب کی جاتی ہے، اور تو یہاں پر آ کر یہ دعا مانگ رہا ہے کہ مالک قیامت کے دن جب مجھے اٹھانا، اندھا اٹھانا۔ لوگوں نے پوچھا یہ سوال تو کیوں کرتا ہے، یہ دعا کیوں مانگتا ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میرے اعمال اس لائق اگر نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں یہ دعا اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے کل قیامت کے دن اندھا اٹھانا، تاکہ کل قیامت کے اندر لوگوں کے سامنے مجھے رسوائی کا سامنا نہ کرنا۔ وہ دعا کر رہا ہے کہ مالک قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا۔ جب لوگ اس کی دعا سنتے ہیں، اس کی گریہ وزاری سنتے ہیں، اس کی عجز و انکساری کو دیکھتے ہیں، تو لوگ اس کی دعا پر، اپنی دعا کو چھوڑ کر اس کی دعا پر آمین کہنے لگ جاتے ہیں۔ جو بندہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہے، جانے لگتا ہے، لوگ دیکھنے لگے کہ یہ بندہ ہے کون کہ جس نے سب کے توجہ کو اپنی طرف مبذول کر لیا، جو یہ دعا کرنے لگا کہ قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا۔ جب لوگوں نے اس کو دیکھا اور چہرے سے کپڑا اٹھایا تو کوئی اور نہیں، فَإِذَا هُوَ شیخ عبد القادر جیلانی، وہ اللہ کا نیک بندہ شیخ عبد القادر جیلانی۔ ارے جس کے صدقے کل قیامت کے دن امت محمدیہ جنت میں جائے گی، جو لوگوں کو پکڑ پکڑ کر جنت میں لے کے جائے گا اور جنتیوں کا سردار بنے گا۔ آج تک شیخ عبد القادر جیلانی کا عمل یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ دعا کر رہا ہے کہ مالک قیامت کے دن مجھے اندر اٹھانا۔ اب وہ لوگ جو 4 نمازیں پڑھ کر، تھوڑا سا صدقہ و خیرات کر کر یہ سمجھتے ہیں اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا نمازی میں، سب سے بڑا عبادت گزار میں، سب سے بڑا سیٹ میں، سب سے بڑا عبادت گزار میں، ان لوگوں کو غوث اعظم سے اس ایک واقعے سے سبق لینا چاہیے۔ میٹھے محترم اسلام بھائیو، یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا واقعہ ہے، جوانی کا عالم ہے، اور غوث اعظم کی عبادت کا عالم دیکھیں کہ پوری رات آپ عبادت کیا کرتے ہیں، دنوں کو روزہ رکھا کرتے ہیں، ہر وقت عبادت الہیہ کے اندر آپ کا وقت گزرا تھا۔ ہم بھی غوث اعظم رحمہ اللہ کے محبت کرنے والے، ان کو چاہنے والے ہیں۔ کیا ہماری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ فقط ہم 11ویں کی اور 12ویں کی دیگے پکا کر سمجھے کہ ہم نے غوث اعظم کی محبت کا حق ادا نہیں کر دیا، تو یہ غلط ہے۔ 11ویں کی دیگوں کا، 11ویں کے جلسوں کا میں مخالف نہیں ہوں، آپ کریں، دیگے بنائیں، لنگر کریں، 11ویں کی فاتحہ بھی دلائیں، لیکن پہلے یہ دیکھیں کہ تعلیمات غوث اعظم کیا ہے، تعلیمات غریب نواز کیا ہے، تعلیمات داتا علی حجویری کیا ہے۔ جب ان پر عمل کرتے ہوئے آپ یہ کام کریں گے تو یہ وہ کام ہے کہ پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہوں گے۔ پھر یہ 11ویں کی دیگے آپ پکائیں گے نا، غوث اعظم بھی اس سے خوش ہوں گے۔ میٹھے محترم اسلامی بھائی، ہمیں چاہیے کہ ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو پڑھیں۔ اگر ہم نے خود نہیں پڑھا تو اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ ہمیں مال و دولت کی تو بڑی فکر ہوتی ہے، علم دین کی کوئی فکر نہیں۔ جو ہمارے درمیان اتنی بے راہ روی، بے حیائی جو آ گئی ہے نا، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خود کو بھی دین کے علم سے دور رکھا اور اپنے بچوں کو بھی جاہل رکھا۔ مدرسے میں آدھے گھنٹے بھیج کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا بہت بڑا عالم بنا دیا ہم نے، یہ آپ کی سوچ غلط ہے۔
بچے اسکول نہ جائے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں. بچے ڈھنگ سے پڑھائی نہ کرے اسکول کی، آپ پریشان ہو جاتے ہیں. آپ کو ضد کھانے لگتی ہے کہ میرے بچے کا فیوچر کیا ہوگا. لیکن میٹھے اور محترم اسلامی بھائیو، آپ دنیا کی تو بچے کی فکر کر رہے ہیں، آخرت کی کیوں فکر نہیں کرتے؟ آخرت کے بچوں کی کیوں فکر نہیں ہے؟ بچہ انگلش میں کمزور ہے، میتھس میں کمزور ہے، سائنس میں کمزور ہے، بایولوجی میں کمزور ہے، جس بھی سبجیکٹ میں کمزور ہوتا ہے ہم ٹیوشن لگوا دیتے ہیں تاکہ جس میں کمزوری ہے وہ کمزوری دور ہو. لیکن میرے بچے کی قرآن کے اندر کمزوری ہے، اس کے لیے میں نے کہاں پر ٹیوشن لگائی ہے؟ اسکول کی فیس کے لیے 10,000 20,000 لاکھ روپے دینے کو تیار ہے، لیکن مدرسے کی فیس دینے کے لیے، اچھا قرآن پڑھانے کے لیے ہماری جیب سے 200 روپے نکل جائے نا، ہمیں موت آتی ہے. قرآن سیکھے نہ سیکھے، بس دنیا دار ہمارا بچہ بننا چاہیے. عالم بنے نہ بنے، حافظ بنے نہ بنے، لیکن بزنس کے اندر سب سے بڑا جھوٹا بننا چاہیے، سب سے بڑا مکار بننا چاہیے. یہ ہمارا نظریہ بن چکا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. بچپن کے اندر بوڑھے سے لے کے جوان تک بندے نے یسرن القرآن پڑھا ہوگا، جسے آپ لوگ یسرن القرآن کہتے ہیں، جو حقیقت میں یسرن القرآن ہے. پڑھا ہے نا؟ سب نے پڑھا ہوگا. مجھے بتائیں آپ کہ آپ قرآن کے ذریعے پڑھنا سیکھے ہیں کتنوں میں سے آپ کا قرآن درست ہے؟ آپ کے مدرسے کے اندر ایک بات بتائیں مجھے، 70 بچے پڑھ رہے ہیں، ان 70 بچوں کے اندر اگر 1 گھنٹے مدرسے کے اندر اپنے بھیجے، 70 بچے ہیں تو ایک بچے کو پڑھانے کے لیے استاد کے پاس کتنا وقت ہوگا؟ ایک بچے کو 1 منٹ بھی نہیں ملے گا. تو کیا قرآن سیکھا اس نے؟ وقت بھی برباد، ٹائم پاس کر کے آ گیا. اور امام صاحب کی ہم نے جان کھائی بھی ہوتی ہے کہ امام صاحب 6 مہینے کے اندر قرآن ختم کرا ہوا. ہاں 6 مہینے میں ختم کرا. اور امام صاحب اگر 6 مہینے میں قرآن ختم نہ کرائیں تو امام صاحب فارغ. امام صاحب کو آتا کچھ نہیں ہے. اور تمہیں کچھ آتا ہے تو تم سکھا دینا. بچے کو قرآن سکھایا ہم نے نہیں، اس کے قرآنی تعلیم پر ہم نے توجہ نہیں دی. جب وہ بگڑتا ہے، علاقے کا بدماش بنتا ہے، اسٹری سیٹر بنتا ہے، جیل اور کورٹ کے چکر کاٹتا ہے، پھر جو ہے نا اپنا منہ چھپانے لگتے ہو. اگر شروع میں ان کی تعلیم و تربیت پر دھیان دے لیتے نا تو آج یہ نوبت نہیں ہے. بیٹر محترم اسلام ہے کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہماری قوم جو علم کے اندر پیچھے ہے نا، اس قوم کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ یہ علم سیکھے. آپ مجھے بتائیں ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ جلسے جس قوم کے ہوتے ہیں نا وہ ہماری قوم ہے. سب سے زیادہ جلسے، کوٹا کے جلسوں کی بات کروں 4 5 لاکھ کے جلسے اس زمین پر ہوئے ہیں، اس زمین پر. لیکن سب سے بڑی جاہل جو قوم ہے وہ میری قوم ہے. جواری میری قوم کے اندر ہے، شرابی میری قوم کے اندر ہے، زناکار میری قوم کے اندر ہے، زنا کے دلال میری قوم کے اندر ہے، سود اور بیاج پر پیسہ دینے والے میری قوم کے اندر ہے، کالی باز میری قوم کے اندر ہے، اسٹری سیٹر میری قوم کے اندر ہے، چور اور ڈاکو میری قوم کے اندر ہے. نہیں ہے تو کون نہیں ہے؟ عالم نہیں ہے. عالم ملیں گے گنے چنے، وہ بھی وہ جو بیچارے دوسرے علاقے سے یہاں پر آئے تھے. پورے محلے کے اندر ایک بندہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو کھڑے ہو کر مسجد کے اندر نماز پڑھا دے. امام صاحب نہ ہو نا سب لگتے نماز کون پڑھا. یہ حالت ہے ہماری. یہ وجہ صرف ایک ہی ہے کہ ہم نے علم کی طرف توجہ نہیں دی، اپنے بچوں کو دنیا دار بنایا. تو ضرورت ہے اس چیز کی، جس طرح دنیا پر آپ توجہ دیتے ہیں نا، بچے کے دین کے علم پر بھی توجہ، تاکہ بڑھاپا آپ کا آ جائے نا تو یہ آپ کی قدر جانے، آپ کی عزت کرے. ورنہ اسی بڑھاپے کے اندر لات مار کر آپ کو باہر نکال دینا. اس میں علم سکھائیں گے تو دنیا میں بھی یہ آپ کی عزت کرے گا، اور جب آپ مر کر قبر میں چلے جائیں گے نا، ہر جمعہ کو آپ کی قبر پر آ کر باتیں بھی پڑھیں گے. کب پڑھے گا؟ جب آپ علم سکھائیں گے، اس کو بتائیں گے کہ اسلام ہے کیا، اولاد کے حقوق کیا ہے، ماں باپ کے حقوق کیا ہے. یہ تب ہوگا. تو آج سے میں نے اور آپ نے نیت کرنی ہے، ہم نے خود نے علم حاصل نہیں کیا، خود بھی علم سیکھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم.